سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ جتنے بچے یہاں پہ سن رہے ہیں، آپ کو ایک ہوم ورک کے طور پہ آپ کو ایک لفظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، گو اینڈ ریسرچ اٹ۔ جدید، اس کو آپ سینٹرل ایشیا کے کانٹیکس میں دیکھیے گا کہ جو ینگ بخارنز ہیں وہ کون تھے۔ وہ جدیدست ایک موومنٹ تھی، لٹرلی غامدی صاحب والا نظریہ۔ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہی کہ دین کو کس طرح سے ریفارم کرو، جیسے تیسے کرو کہ ویسٹ کے ساتھ تم اچھے لگو، یا سر سید احمد خان صاحب ان کا جیسا نظریات تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو بیرونی طاقتیں جو یو ایس ایس آر کی تھیں ان کے ساتھ مل کے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ملکوں پہ قبضے کرائے، ان کے ساتھ ان کے دست و بازو بنے، اور اس کے بعد پھر دہائیوں تک وہاں پہ اسلام کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ہزاروں مسجدیں شہید ہوئیں، قرآن پڑھنے پہ پابندیاں، اسلامی نام رکھنے پہ پابندیاں، ایتھیزم کو امپوز کر دیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو آپ کو ایک نظریاتی دفاع چاہیے ہوتا ہے، سب سے پہلے ضروری چیز نظریاتی دفاع۔ اگر آپ جسمانی فزیکل دفاع نہیں بھی کر سکتے ہیں تو جب تک آپ کا نظریہ زندہ ہے، نظریاتی دفاع موجود ہے، اگلی نسل، اس سے اگلی نسل میں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو جسمانی دفاع کرنے کے بھی قابل ہوں گے۔ لیکن جب آپ نظریاتی دفاع ہی گرا دیتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے نظریاتی دفاع گرایا، اور غامدی صاحب سے جو میرا جو ایک ڈس ایگریمنٹ ہے اس کی ایک بیس یہ بھی ہے، اور ساتھ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ another reason کہ غامدی صاحب سے جو میرا اختلاف ہے کہ ایک تو یہ جو جدیدست موومنٹ ہے، اس کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا کام کتنا خطرناک ہے۔ اور دوسرے یہ کہ دیکھیں ویسٹ میں لوگ کرسچن تھے، اب ویسٹ میں زیادہ لوگ ایتھیسٹ ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اچانک ایسا ہو گیا ہو کہ ایک رات جو ہے لوگ سوئے کرسچن کی حیثیت سے اور اگلی صبح اٹھے ایتھیسٹ کی حیثیت سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر ڈی ازم کی پوری موومنٹ چلی، پورا ایک برج ہے جو ایک اینڈ اس کا کرسچینٹی پہ ہے، دوسرا اینڈ اس کا ایتھیزم پہ ہے۔ وہ جو ڈی ازم کی موومنٹ تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہر وہ چیز، تھیولوجی اور فلسفی میں دو بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں، اگین اگر آپ اس پہ جائیں تو آپ فردر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ٹرانسینڈنس اور ایک ہے ایمیننس۔ ٹرانسینڈنٹ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا آپ کو تعارف ہو سکتا ہے لیکن آپ اسے اپنے عقل کے تابع نہیں لے کے آ سکتے۔ جیسے عام انسانی زندگی میں انسانی ذہن ہے، آپ کو انسانی ذہن کا تعارف ہے لیکن آپ عقلی طور پہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ ذہانت کیا ہوتی ہے۔ ایسے انسانی شعور ہے، آپ اس کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں کہ شعور ایک چیز ہے، لیکن عقلی طور پہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ انسان کا شعور کیا ہوتا ہے، جسم کے کس حصے میں رہتا ہے، اس کی وہ مٹیریل ہے، امٹیریل ہے، ایگزیکٹلی وہ کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ تعارف حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل کے تابع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ٹرانسینڈنٹ کا ہے۔ جو ایمیننٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ اپنی عقل کے تابع کر سکتے ہیں۔ جو ڈیسٹ موومنٹ تھی ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ ہر وہ چیز جس کو آپ عقل کے تابع نہیں کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ اسے عقل کے تابع کر لیں، یعنی کہ اس کی آپ ایک میٹیریلسٹک ایکسپلینیشن دے دیں، فطری وضاحت دے دیں۔ اگر آپ نے وہ کر لی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کی اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ یہاں سے کرسچینٹی کے اندر وہ دراڑ پڑی کہ آہستہ آہستہ جو ٹرانسینڈنس کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہوتے 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 پیچھے ایمیننس رہ گیا، اور وہاں سے پھر الحاد کا رستہ جو ہے وہ ہموار ہو گیا۔ غامدی صاحب کی بھی جتنی دین کی تشریحات ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہی ہیں کہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن کر دو، مرد عورتیں آپس میں ہاتھ ملائیں، یہ بھی جائز کام ہے، پردہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارا۔ اس کا جو دوسرا اینڈ ہے پھر وہ اس طرف جاتا ہے۔ سو دیٹس وائی آئی ڈس ایگری ود ہم۔ لیکن جو آپ کے سوال کا ایک دوسرا حصہ تھا کہ یہ جو لوگ اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، شاید آپ کے جو اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں ان کے ہاں کیا وجہ کیا بنتی ہے؟ احساس کمتری یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ جو دیکھیں تین طرح کے لوگ ہیں جو میرا اس طبقے کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، انٹریکشن بھی رہتا ہے، ڈیبیٹس بھی رہتی ہیں۔ میں بالکل میں اتفاق کرتا ہوں اس موزز پینل سے کہ ہمیں اس ایکسکلوسیوزم میں اس طرح سے نہیں جانا چاہیے، ان کی شناخت کی حد تک تو بالکل رہنا چاہیے کہ ہم سب کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیں، یہ بالکل طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ میں آئی فلی ایگری ود دیٹ سر۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دوز چلڈرن، ریچ آؤٹ کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارا سسٹم یہ ہے۔ اور میں کرتا ہوں، ہر سیٹرڈے کرتا ہوں، لائیو ہوتے ہیں 4 5 5 6 گھنٹے، ایون 7 گھنٹے کی بھی اسٹریمز ہوتی ہیں، اور لوگ آتے ہیں کوشچن کرتے ہیں، الحمدللہ دے ٹیک سم پازیٹیو میسج۔ اس کے بعد ایک اس سے اپر ٹیئر ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ویسٹ کو اور ایون سینٹرل یورپ، یعنی کہ جو نظریات آئے تھے، جو یہ سوشلسٹ نظریات وغیرہ ہیں،
یہ ان کو کوشچن نہیں کرتے بلکہ اپنی اتنی ڈیسپریٹ حالت دیکھتے ہیں کہ ان کو کوشچن کیے بغیر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایز اٹ از. میں یہ جذباتی بات نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز پہ چیلنج کیا جائے. تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہمارے جتنے لبرلز ہیں, مثال کے طور پہ یہ آپ کو مثال دیتے ہوئے نظر آئیں گے نیٹشے کی اور جان لاک کی اور روسو کی. کبھی آپ ان کے منہ سے پیٹر برگر کا نام نہیں سنیں گے, جان مرشیمر کا نام نہیں سنیں گے, جو عہد حاضر کے دانشور ہیں. برگر کی بھی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے, جان مرشیمر بھی زندہ ہیں, جو سر پیٹ رہے ہیں, کہتے ہیں لبرلزم ناکام ہو گیا, ہائپوتھیسس آف سیکولرائزیشن ناکام ہو گیا, ہم ناکام ہو گئے, دنیا میں ہم مذہب کو نہیں ختم کر سکتے, جو مرضی ہو جائے. اور لبرلزم, جان مرشیمر نے جو چیزیں پریڈکٹ کی تھیں آج سے کئی سال پہلے, بکنر نے جو چیزیں پریڈکٹ کی تھی, ڈیتھ آف دا ویسٹ بڑی زبردست کتاب ہے, جو پریڈکٹ کی تھی کہ ویسٹ میں یہ ہونے والا ہے, ایگزیکٹلی ویسے ہوا. پیرس فرانس ویسے ہی آگ لگی جو اسے پریڈکٹ کیا تھا کہ یورپ کے ایک ملک میں ہوگا اور سارے یورپ میں جائے گا. لبرلزم ایسے ہی یہ باہر ہوگا. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا, بریگزٹ دیکھا, ہنگری میں دیکھا, بڑی اسٹرانگ وہاں پہ ایک پاپولسٹ گورنمنٹ آئی جو کہ نیو کنزرویٹو ہے, آسٹریا میں آئی, اٹلی میں آئی, ٹرمپ کا 2 دفعہ صدر بننا. یہ ساری لبرلزم کی ڈیفیٹ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پرانے لوگوں کا تو حوالہ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ اس کو ایگزامن نہیں کرتے کہ جو انہوں نے کہا تھا اس زمانے میں ہاں وہ ٹھیک ہے. جو تیسرا طبقہ ہے اور سب سے خطرناک طبقہ ہے کہ جو ایگزامن بھی کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ لبرلزم کے اندر کیا پرابلم ہے, سیکولرزم کے اندر کیا پرابلم ہے, سوشلزم کے اندر کیا پرابلم ہے, لیکن یہ لٹرلی پیسہ لے کے پاکستان کے اندر یہ سارے کے سارے لادین نظریات پھیلا رہے ہیں. پاکستان میں 50 سے زیادہ NGOز ایسی ہیں جو فنڈڈ ہیں اس کام کے لیے, فنڈڈ ہے. 2021-22 میں US نے انڈر دا پریٹیکسٹ آف creating the equality between religion or religious, irreligious, atheist and humanist people, پاکستان میں جو اس کی فنڈنگ ہے وہ $25,000 پر آرگنائزیشن ہے, پر آرگنائزیشن. یہ وہ طبقہ ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں ہے, none whatsoever. میں گالی نہیں دیتا, میں بدتمیزی نہیں کرتا, لیکن I have nothing, I don't have any olive branch for those people because مجھے پتا ہے کہ یہ olive branch والے نہیں ہے. یہ آلریڈی جہاں سے ان کا پیسہ آ رہا ہے اس نے اسی نیریٹو پہ رقص کرنا ہے. اس لیے یہ وہ طبقہ ہے جس کو میں چیلنج بھی کرتا ہوں. یہ میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ہمارا ڈرامہ ہاؤس پہ انہوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے, ہماری بیوروکریسی بائی اینڈ لارج کی ہوئی ہے, ہماری پارلیمنٹ کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قوانین وغیرہ بنتے ہیں, یہ سارے انہی کی وجہ سے بنتے ہیں. کبھی ٹرانسجنڈرزم ہے, کبھی سود کوئی حلت ہے, کبھی کیا ہے, کبھی کیسا ہے. حلت شرعی طور پہ میں نہیں کہہ رہا. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت